میں بہت مس کرتی ہوں جب بچیاں بتاتی ہیں کہ ہماری عید آئی ہے، ہمارے امی ابو آئے ہیں. مطلب میں حرین کو لے کے بہت مس کرتی ہوں کہ جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کی نانوں کے گھر، اس کے نانا ابو کے گھر نہیں جا سکتے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان. آج جس بہن سے میں آپ کو ملوانے والا ہوں یہ پہلے ہندو دھرم میں تھی، اب کنورٹ ہو کر مسلمان ہو چکی ہیں. لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کے سامنے کیا ایشو ہے، کیا پریشانیاں ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی. اور ایسی اسلام کی کیا چیز انہیں بہتر لگی، کیا انسپائرنگ اسٹوری ہے ان کی جو یہ اسلام میں داخل ہو گئی، یہ انہی کی زبانی آپ کو سننے کو ملے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ہم آلریڈی جنمی مسلمان ہیں، بائی برتھ جنم سے مسلمان ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تہوار آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سارے لوگ ایک ساتھ مل کے مناتے ہیں. عید ہو، محرم ہو، یا اپنا رمضان ہو، کچھ بھی ہو، سارے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی تہوار آتا ہے تو یہ بہن جو ہندو دھرم کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوئی ہے، جب یہ سب طرف کو اپنی نظر گھما کر کے دیکھتی ہے کہ سارے لوگوں کے رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ سب ان کے ساتھ میں ہیں، اور یہ بیچاری اکیلی اپنا آپ کو بہت اکیلا پن محسوس کرتی ہیں، تو ان کا دل بہت روتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ انہیں اس چیز کی جزا دے گا کہ ساری دنیا کا عیش و آرام، سارے رشتے ناتے چھوڑ کر واحد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے صرف اسلام کو قبول کیا، اللہ کی محبت میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی. عید پہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہونا عید کا گفٹ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اس ٹائم میرے لیے میرا سب سے بڑا گفٹ یہی ہے کہ میں میرے اللہ کی عید کو سیلیبریٹ کر رہی ہوں. الحمدللہ. یقیناً یہ آسان نہیں ہے ایکسپلین کرنا، مطلب میری خاموشی شاید کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، پر میں بہت مس کرتی ہوں جب بچیاں بتاتی ہیں کہ ہماری عید آئی ہے، ہمارے امی ابو آئے ہیں. مطلب میں حرین کو لے کے بہت مس کرتی ہوں کہ جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کی نانوں کے گھر، اس کے نانا ابو کے گھر نہیں جا سکتے. اس چیز کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی بیکاز اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسپلین کہ ماں باپ کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر عید کیسی ہوتی ہے. اور جب ان کی عید آتی ہے تو تب بھی اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ گمراہی میں ہیں اور آج وہ ایک مطلب غیر اللہ کے نام پہ عیدیں منا رہے ہیں، اور میں انہیں جا کے یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ ماما یہی حق اور سچ ہے، کیونکہ اس ٹائم تو وہ مجھے غلط کہتے ہیں. تو بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں ہماری دعائیں میرے اللہ پاک نے اگر قبول کی تو جنت میں ہم ساتھ عیدیں منائیں گے، اور میرے ماں باپ، بہن بھائی انشاءاللہ ضرور ایک دن اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ. یہ وارث ماموں، یہ سوال تو واقعی میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماں باپ کے بغیر عید کیسی ہوتی ہے. یہ بس ایک بیٹی، خاص طور پہ ایک بیٹی، بیکاز جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ باہر دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے فرینڈز، اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جو نیو مسلم بیٹیاں ہیں آپ ان کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے کہ عید کی صبح ان کے لیے کیسی ہوتی ہے. نہ ان کے پیرنٹس کی کال آتی ہے، نہ ان کے پاس ان کی فیملی کی طرف سے بھیجے ہوئے کپڑے، نہ وہ سوئیاں اور نہ وہ کھانے آتے ہیں. جو باقی مطلب جو بائی برتھ مسلم بیٹیاں ہیں ان کی خوشیوں سے ہماری خوشیاں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جانور کی قربانی دی ہوتی ہے، اور ہم اس روز اپنے احساسات، اپنی خوشیوں، اپنے اپنوں کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان قربانیوں کے سبب اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں گے. اور دنیا تو اصل میں ہے ہی امتحان کا، اور آپ لوگوں نے اس امتحان، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو ہے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. امامہ ماشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ شہر گجرانوالہ سے تھا جی، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہیں سے ہوئی. جی بالکل. کہاں سے آپ پڑھی ہیں ماشاءاللہ؟ جو ریسنٹلی میری ڈگری ہے وہ گجرات یونیورسٹی سے ایم فل کی. ایم فل کی. لیکن آپ کی پڑھائی کا آغاز کون سے اسکول سے ہوا؟ میں نے ورکرز ویلفیئر اسکول سے اپنی ایجوکیشن کی میٹرک تک. اچھا. اس کے بعد پنجاب کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اور پھر میں بی ایس کے لیے گجرات یونیورسٹی گئی، بی ایس سائیکالوجی میں کیا، اینڈ لیٹر آن میں نے ایم فل کیا، وہ بھی سائیکالوجی میں. ایم فل کے بعد اب آپ کا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا پلان ہے؟
جی سوچا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, اور میری وجہ سے آپ ڈیلے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس میں نام تبدیل ہونا ہے, اور میں ابھی تک جو ہے وہ لنگر آن کرتے جا رہا ہوں. جی, اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتانے والی بات ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ڈاکومنٹیشن میں ان کے نام کو تبدیل کرنا بہرحال یہ ایک کوہ گراں محسوس, یعنی جو کام ہے, جو کام کی نوعیت ہے, جتنی ڈیفیکلٹیز اس میں آتی ہیں, بہرحال یہ ایک بڑی طویل اور پرمشقت یہ ایفرٹ ہے جو کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن میں نام کی تبدیلی ہے اس کو میں کر سکوں. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پھر ابھی پی ایچ ڈی کا پلان ہے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اسلام کی طرف آنے کا جو ہے وہ کیا سبب بنا؟ اسلام کی طرف آنے کا سبب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے وہ اللہ کا جس پہ کرم ہو. تو اس میں جو سب سے پہلی آپ نے ہی مجھے یہ بتایا تھا جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, بات ہوئی تھی سب سے پہلے, کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ ویڈیو بھی آپ کے ادارے کی ہی تھی, جس میں میں نے ہم جو ڈیبیٹس تھیں وہ سنی تھی. ہاں الحمدللہ. جی تو وہ جو بٹوین دا اسلام اینڈ کرسچینٹی. ہاں ٹھیک ہے. پر اس سے پہلے میں نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے میرے جو ہے کافی زیادہ کویشچنس مائنڈ میں آنا اسٹارٹ ہوئے, اینڈ لیٹر آن میں نے اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا, اور تقریباً 1-1.5 سال کے عرصے میں نے پھر اسلام قبول کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن شروع میں تو آپ ایک اچھی عیسائی تھی نا, جی تو کیسے یعنی آپ کا حوصلہ پڑا کہ بھئی اسلام کا بھی مطالعہ کر لیں؟ بس ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو کے بعد پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو؟ نہیں, یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا اسلام کو, کیونکہ آپ جب کرسچینٹی میں ہوتے ہو آپ کی آنکھوں پہ ایک پٹی بندھی ہوتی ہے جس کو اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یا ایک موروثی مذہب ظاہر اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہم اسی میں پلے بڑھے اور وہی ہمارے نزدیک سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. بالکل ایسی. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جب چیزیں نظر آ گئیں, آپ نے سمجھ بھی لیا اسے, لیکن اس کو آپ ایکسیپٹ پھر بھی نہیں کر پاتے. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہے وہ پھر ٹائم ملا کہ جب حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو مکمل دین بنایا ہے اور اسلام ہی ہمارے لیے ایک مکمل دین ہے. مجھے یاد ہے جب آپ سے میری بات ہوتی تھی تو آپ کی باتوں میں جو اسلام کو لے کے جو ایک کانفیڈنس تھا اور جو اس کی حقیقت کے پیش نظر آپ کو ایک کلیئرٹی تھی, تو الحمدللہ اندازہ ہوتا تھا کہ یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت حاصل ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس میں میری ایک فرینڈ تھی کومل, اس نے مجھے قرآن پاک پڑھایا, اس نے میری اس میں بہت مدد کی. اور پھر الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. ہاں ماشاءاللہ اچھی فیملی. ان کے ساتھ ہی میں آپ کے پاس آئی تھی پھر اسلام قبول کرنے کے لیے, اور یہ سب کچھ آپ کے زیر سایہ ہی ہوا الحمدللہ. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ سعادت میرے حصے میں آئی تھی کہ آپ رابطے میں بھی تھیں, آپ کو کلیئرٹی ہو چکی ہوئی تھی. پھر میرا خیال ہے کہ کچھ حکمت عملی کے تحت ہم نے اس کو ڈیلے بھی کیا تھا کہ آپ اپنی اسلام قبول کر لیں, لیکن ڈگری حاصل کرنے تک جو ہے وہ آپ اس کو شو نہ کیجیے گا کہ آپ نے اسلام, وگرنہ ظاہر ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑنا تھا. بالکل. میرا ایکچولی ایم فل کا ریسرچ ورک جو تھا وہ چل رہا تھا, تو وہ اس کی وجہ سے پھر ہم نے ڈیلے کیا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں گھر کو چھوڑ کے ادھر آؤں آپ. الحمدللہ. کیسا ایکسپیرینس رہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد؟ ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ریممبر کہ وین یو کم فرام گجرانوالہ, یونیورسٹی میں شاید تھیں, گجرانوالہ میں تھیں, جب آپ آئیں تو یعنی کیا فیلنگ تھی کہ ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اب آپ کو پتا تھا کہ آئی نیور گو ٹو بیک, اور کیسا رہا وہ جذبہ, وہ کیفیت, وہ احساس کیسا تھا؟ یہ بہت ہی مشکل سفر تھا گھر سے نکل کے آنا, پر اس میں سب نے, جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں ان سب نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے ہم سے وہ سب بہت محبت سے پیش آئے. تو آپ کی مسز جو ہیں, ہاں شروع کے دنوں میں آپ ہمارے گھر میں رہی ہیں الحمدللہ, بنیادی تعلیمات جو ہے وہ وہیں سے آپ کا آغاز ہوا. ان کی محبت اور یہ سب چیزوں نے ایک ہمت دی, اور ایک اللہ پاک کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ. یہ جو سوچ ہم لے کے چلے تھے کہ اللہ, سب سے پہلے تو یہی سوچ تھی نا کہ اور کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. آپ جب اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑتے ہیں
تو پھر اللہ آپ کو نہیں نہیں چھوڑتے. چھوڑتے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بہت سے خوبصورت انسانوں کو میری زندگی میں ایڈ کرتے گئے اور آج میں اکیلی نہیں ہوں. آج میرے بہت سے ماں باپ ہیں جو مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں. شکر الحمدللہ. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا, یہ ہمارے یہاں پہ آئیں, ان کی ڈاکومنٹیشن ہوئی, میری بہنوں کی طرح میرے گھر میں رہیں. میری مسز نے ان کی الحمدللہ تعلیم و تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. امامہ جب شادی ہو گئی الحمدللہ اللہ نے یہ بھی سعادت مجھے دی کہ آپ کا نکاح بھی میں نے پڑھایا, آپ نے گھر سے رخصت کیا آپ کو. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی محبت ایک طرف, لیکن اپنے ماں باپ کی محبت ایک طرف. محبت تو ستاتی ہوگی. بالکل, کیوں نہیں, ہر رات کو یاد کر کے سوتے ہیں اپنے ماں باپ کو, لیکن شاید ان کا دل آج بھی مضبوط ہے اتنا کہ ہم سے بات نہیں کرتے. اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے. بس یہی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اللہ پاک ان کے دل کو نرم کرے, انہیں بھی توفیق دے اسلام قبول کرنے کی. ایک بہن بس کبھی بات کر لیتی ہے مجھ سے, وہ بھی مروتاً ہی. مجھے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت خوشیاں عطا فرمائی ہیں. آج اگر وہ بھی آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں تو کیا محسوس کریں گے؟ یہ تو پھر کیا بات, اللہ تعالیٰ کا یہ پھر ان ایکسپلینیبل ہے یہ پھر. بس ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دل آپ کے لیے نرم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. چاند قربانیوں کا سیزن چل رہا ہے اور چاند وہ بچی ہے کہ جو سارے خاندان میں قربانی کے موقع کہا کرتی تھی کہ عبد الوارث نے آپ کو عید کا گوشت بھیجنا ہے یا دینا ہے, یا جہاں کہیں سے بھی آپ کو قربانی کا گوشت آئے تو خبردار اگر آپ نے قربانی کا گوشت کھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اپنی جان کی قربانی دی ہے, لہٰذا ہم بھیڑ بکریوں اور مینڈوں کی قربانی کیوں کھائیں؟ ہم نہیں مانتے اس قربانی کو. تو تب تو یہ کرسچن تھی اور اپنی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرتی تھی. اس وقت بھی یہ یقیناً گوشت سے محروم رہی. اور تو امید کرتا ہوں ان بہن کی بات آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا. دوستو ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنے کا پیچھے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی دوسری اسٹوریز اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں, دین کی بات ہے, اچھی بات ہے, تو آپ تک سب سے پہلے پہنچنا چاہیے, ہے نا. آپ کو نوٹیفیکیشن میں دیکھو گے, آپ کچھ سیکھو گے, کچھ دوسرے سیکھیں گے. تو یہ اچھی باتوں کو شیئر کرتے رہنا چاہیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر بھی کر سکتے ہو. اس کو واٹس ایپ پہ کہیں بھی میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. انشاءاللہ بہت ہی جلدی اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.